اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. گزشتہ ہماری گفتگو مقدمے میں تھی کہ مقدمے میں ٹوٹل ہم نے 9 نکات یا 9 مباحث بنیادی ذکر کیے، اور ان کے بعد چونکہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے، پہلا حصہ فعل کے بارے میں ہے، دوسرا حصہ اسم کے بارے میں ہے. اور یہ جو بخش لفظ ہے فارسی میں بخش حصہ کے معنی میں ہے. بخش اول یعنی پہلا حصہ یہ فعل کے بارے میں ہے، بخش دوم اسم کے بارے میں ہے. اس بخش اول میں سب سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس مقدمے میں چند مطالب سے بحث کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تعریف اور تقسیم کلمہ، کہ فعل کی کلمے کے بجائے فعل کا لفظ مناسب اور سبقت لسانی سے کلمہ استعمال کیا گیا، چونکہ کلمے کی تقسیم ہو چکی ہے، اب فعل کی تقسیم کرنی ہے. چونکہ موضوع علم صرف کلمہ ہے، اور کلمے سے مراد 2 چیزیں ہیں، اسم اور فعل. سب سے پہلے چونکہ فعل کا ذکر کیا تھا انہوں نے، لہٰذا سب سے پہلے تعریف فعل کی کریں گے. اگرچہ اسم فعل حرف کی تعریف پہلے ذکر کی جا چکی ہے، لیکن یہاں بھی یہ تقسیم بھی کریں گے اور تعریف بھی کریں گے. اور اس تقسیم اور تعریف کے بعد دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فعل جو ہے اس کی اصل، اس کی بنیاد مصدر ہے. فعل مصدر سے لیا جاتا ہے، اور مصدر اصل کلام ہے، اصل مشتقات ہے. خود مصدر کی تعریف. پھر تیسرے نمبر پر فعل کو تقسیم کر رہے ہیں معلوم اور مجہول کی طرف. پھر صیغے بیان کر رہے ہیں کہ ٹوٹل فعل کے جو ہے فعل ماضی کے اتنے صیغے ہیں، اور یہ بھی بیان کر دوں کہ فعل کی جو تقسیم انہوں نے کی ہے وہ 3 حصوں میں ہے. فعل یا ماضی ہے، یا مضارع، یا امر. یعنی ایک فعل ماضی اگر ہے تو مضارع نہیں ہے، مضارع ہے تو ماضی نہیں ہے، اور اسی طرح مضارع ہے تو امر نہیں ہے، امر ہے تو مضارع. ممکن ہے معنی یہ امر میں استعمال ہو، وہ ایک جدا بات ہے، لیکن فعل ماضی بھی ہوتا ہے، مضارع بھی اور امر بھی. ہر ایک کی تعریف بیان کرنے کے بعد انہوں نے یہ فعل کے جو 14 صیغے ہیں وہ بیان کیے ہیں. خود فعل کے بعد بحث مبحث، وہ عنوان مبحث اول. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیے اس مقدمے کے بعد بخش اول میں 3 مبحث ہیں. مبحث اول میں 16 فصلیں ہیں. مبحث دوم جو کہ ثلاثی مزید فی کے بارے میں ہے، اس مبحث میں تقریباً 2 فصل ہیں. اور مبحث سوم میں جو کہ رباعی کے بارے میں ہے وہ مختصر ہے، اور اس کی 2 فصلیں ہیں جو کہ ایک ہی پیج پر، ایک ہی ورق پر یہ بحث ختم ہو جائے. لہذا بخش اول، حصہ اول فعل کے بارے میں ہے. اس حصے میں سب سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کیا جا رہا ہے. مقدمے کے بعد 3 مبحث بیان کیے جا رہے ہیں. 3 مبحث میں سب سے پہلے تفصیلی مبحث جو ہے، تفصیلی بحث جو ہے وہ 16 فصلوں پر مشتمل ہے. اور اس کے بعد مبحث دوم جو ہے وہ ثلاثی مزید فی کے بارے میں ہے، جو کہ 2 فصلوں پر مشتمل ہے. اور سب سے مختصر مبحث جو مبحث سوم ہے، جو کہ 1 پیج پر، 1 ورق پر مشتمل ہے، 2 پیجوں پر، جو کہ رباعی کے بارے میں ہے. لہذا ہم ان کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے، بحث کریں گے. سب سے پہلے آئیے وہ مقدمہ جو اس نے بیان کیا ہے. فعل کی تعریف وہ پہلے کر چکے ہیں، پھر یہاں ایک اشارتاً ذکر کر رہے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے
جو کسی بھی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے زمانے گزشتہ میں یا حال یا آئندہ میں دلالت کرے تو اسے ہم کلمے کے نام سے، یعنی وہ کلمہ جو کسی بھی کام کے واقع ہونے یا حالت کے واضح اور ظاہر ہونے پر زمان حال یا زمان ماضی، زمان گزشتہ یا زمان آئندہ پر دلالت کرے تو ایسے کلمے کو فعل کا نام دیا جاتا ہے۔ پس فعل وہ کلمہ ہے جو کسی بھی کام یا کسی حالت کے زمان ماضی، زمان حال یا زمان آئندہ میں دلالت کرے تو اس کا نام فعل ہے۔ کہتے کہ دیکھیے کام کا واقع ہونا، یہ اس نے تھوڑی سی وہ تعریف میں توسیع کی ہے، وسعت بخشی ہے، دو حصوں میں کیا ہے۔ ویسے فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرے، لیکن اس نے جو توسیع دی ہے، توسیع دی، اس میں ایک حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کام کرتے ہیں، ضربہ ہے، نصرہ ہے، یہ کام کرنا، یہ ایک فعل کے وقوع ہونے کا، ضربہ ہو، نصرہ ہو، سمع ہو، فتح ہو، اکرم ہو، اشرف ہو، یا فرض کریں صرف ہو، یکرم ہو، یصرف ہو، جو بھی ہو، یہ تمام افعال ہیں جو وقوع فعل در زمان ماضی یا در زمان حال و آئندہ دلالت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ ایک صفت اور ایک حالت کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، مثلا حسن زیدن، یہ حسن سے فعل وقوع فعل تو نہیں ہے، وقوع کار پر دلالت تو نہیں کر رہا یہ کلمہ، لیکن حدوث سے حالت پر یہ کلمہ دلالت کر رہا ہے۔ لذا حسن زیدن یعنی زید خوبصورت ہوا، اچھا ہو گیا، یحسن یعنی نیکو می شود، اچھا ہو جاتا ہے، اچھا ہوگا یا اچھا ہو رہا ہے۔ احسن اچھا بن جا، اچھا ہو جا، حسین ہو جا، البتہ حسن وہی خوبصورتی، یہاں اچھائی مراد ہے۔ یہ تو تعریف تھی فعل کی تقسیم۔ دیکھیں فعل کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، تین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ماضی، اس کے بعد مضارع اور اس کے بعد امر۔ اس لیے چونکہ مصدر سے مستقیماً فعل کو اخذ کیا جاتا ہے، مشتق کیا جاتا ہے، اور فعل ماضی سے ہم فعل مضارع کو بناتے ہیں، اور فعل مضارع سے ہم فعل امر کو بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ترتیب میں انہوں نے ذکر کیا۔ فعل ماضی کیا ہے، فعل مضارع کیا ہے، فعل امر کیا ہے، ان تینوں کی تعریف۔ فعل ماضی فعلی کے بر وقوع کار یا حالتی در زمان گزشتے دلالت کرنا، گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے، گزرے ہوئے زمانے میں کسی بھی کام کے واقع ہونے یا حالت کے حادث ہونے پر جو فعل دلالت کرے اس کا نام ہے فعل ماضی۔ مثال کے طور پر ضرب ہے، حسن ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمان حال یا زمان آئندہ میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے حادث اور ظاہر اور پدیدار ہونے پر دلالت کرے، اس فعل کا نام ہے فعل مضارع۔ یعنی فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمان حال یا زمان آئندہ میں کسی بھی کام یا حالت کے واقع ہونے یا حالت کے حادث ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور یضرب و یحسن، یضرب وقوع کام پر دلالت کر رہا ہے، یحسن حدوث حالت پر دلالت کر رہا ہے۔ فعل امر وہ فعل ہے جو ایجاد کار، طلب ایجاد کار یا حالتی دلالت نمایا، یعنی کام کے ایجاد کو طلب کرنے یا حالت کے ایجاد کرنے کو طلب کرنے کا نام ہے امر۔ اضرب تو مار، انصر تو مدد کر، مثلا جی تو آ، احسن تو اچھا ہو جا، اچھائی کر، اچھا ہو جا۔ نمبر 2، اصل فعل یعنی فعل
کی بنیاد کون سی چیز ہے، کس چیز سے فعل نکلتا ہے. کہتے ہیں کہ فعل از مصدر گرفته می شود، فعل کو مصدر سے لیا جاتا ہے. وہ مصدر اب یہاں تعریف کر رہے ہیں، تو بس البتہ سب سے پہلے اس کو مصدر کی تعریف کرنا چاہیے تھی، مصدر کی تعریف کے بعد فعل کی تعریف کرنا چاہیے تھے، فعل کی تعریف کے بعد پھر تقسیم کرتا فعل کو ماضی، مضارع اور امر میں، تو یہ بہتر تھا. چونکہ بنیاد وہ ہے نا، فعل ہے، مصدر ہے، اس وجہ سے پہلے بنیاد کی تعریف کرے، پھر جو بنیاد سے جو اصل سے چیز نکل رہی ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے. اور پھر چونکہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، پھر وہ تینوں کی تقسیم کرنا تو بہتر تھا. خب مصدر، اور مصدر وہ کلمہ ہے جو تنہا بر وقوع کار یا حالتی کسی بھی کام کے واقع ہونے یا حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرے، اس کا نام ہے مصدر. مصدر میں زمان نہیں ہوتا، وہ کسی بھی خاص زمان پر دلالت نہیں کرتا. لہذا خروج یعنی خارج ہونا، حسن نیکو شدن اچھا ہونا، انچ کے مستقیماً از مصدر گرفته می شود فعل ماضی. آپ نے کہا کہ فعل مصدر سے لیا جاتا ہے، کون سا فعل؟ تمام افعال مستقیماً ڈائریکٹ ماضی سے مصدر سے لیے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، فقط و فقط ڈائریکٹ براہ راست مستقیماً جو مصدر سے لیا جاتا ہے وہ اس کا نام ہے فعل ماضی. فعل ماضی سے فعل مضارع، فعل مضارع سے فعل امر کو لیا جاتا ہے. اما مضارع از ماضی گرفته می شود و امر از مضارع. لذا یہ تیر کا نشان آپ دیکھیں، مصدر وہ اصل ہے، مصدر سے جو چیز نکلتی ہے اس کا نام ماضی ہے، ماضی سے جو چیز نکلتی ہے اس کا نام مضارع ہے، اور مضارع سے جو چیز نکلتی ہے اس کا نام امر ہے. یہ بس دو مقدمے میں. تیسرا نقطہ جو ہے معلوم اور مجہول. فعل ایک لحاظ سے یا معلوم ہے یا مجہول ہے، کیونکہ اگر فعل کا فاعل ذکر کیا جائے کلام میں تو اس کا نام ہے فعل معلوم. اگر کلام میں ذکر نہ کیا جائے بلکہ مفعول کی طرف اس کی نسبت دی جائے تو اس کا نام ہے فعل مجہول. اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہوئی، یا معلوم یا مجہول. فعل یا معلوم ہے یا مجہول، فعل یا معلوم ہے یا مجہول. فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر کیا گیا ہو. مثال کے طور پر ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا، یا ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا، یا نصر زید امرن، زید نے امر کی مدد کی، بکر کی مدد کی، خالد کی مدد کی، وغیرہ. فعل معلوم، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ کیا گیا اور وہ بمفعول نسبت داده شود، اور مفعول کی طرف سے در این صورت فعل را چون به جای فاعل گذاشته شده نائب فاعل میگویند. در این صورت مفعول را کہتے ہیں چونکہ وہ کلام جس میں فاعل کو ذکر نہ کیا جائے. اب فاعل کا ذکر نہ کرنے کے مختلف اہداف ہوتے ہیں. ایک ہدف ممکن ہے کہ فاعل بہت مشخص اور معلوم ہے جس کی وجہ سے نہیں ذکر کر رہے. خلق السبع سماوات مثلا، خلق الانسان، انسان کو خلق کس نے خلق کیا؟ واضح بات ہے کہ خالق اللہ ہے، خداوند متعال نے انسان کو پیدا کیا. اذا خلق الانسان ضعیفا قرآن نے استعمال کیا. خالق کون ہے؟ اللہ. چونکہ واضح ہے، بدیہی ہے، اس وجہ سے فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا. کبھی یہ ہے کہ ہم تعظیماً ذکر نہیں کرتے، کبھی ہوتا ہے کہ نہیں اصلاً فاعل اتنا پست ہے کہ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یعنی اصلاً ایک دوسرے اہداف کی بنا پر ہم فاعل کو ذکر نہیں کرنا چاہتے. بہرحال علی ای وجہ من الوجوہ، علی ای سبب من الاسباب، کسی بھی سبب کی بنا پر اگر فعل کے ساتھ اس کے فاعل کا کلام میں ذکر نہیں کیا گیا، یعنی فقط فعل ہے اور فعل کی نسبت دی گئی ہے مفعول کی طرف، تو اس صورت میں ہم فعل کو مجہول کہیں گے. اور فاعل چونکہ ذکر نہیں کیا گیا، اب جو بھی ہدف ہو اس کا، لہذا وہ کلام
جس میں فاعل کو حذف کیا جائے اور مفعول بہ کی جانب اس کی نسبت دی جائے تو اس فعل کا نام ہے فعل مجہول. مثال کے طور پر کہتے ہیں خلق الانسان ضعیفا یا ضرب زید یا ضرب بکر، جو بھی. لہذا کہتے ہیں کہ جب فاعل کو کلام میں ذکر نہ کیا جائے اور مفعول کی طرف نسبت دی جائے تو اس صورت میں مفعول کا نام ہے نائب فاعل. فعل مجہول کو مستقیماً مصدر سے نہیں لیتے بلکہ ماضی آن از ماضی معلوم و مضارع آن از مضارع معلوم و امر آن از امر مضارع مجہول گرفته می شود. اب کہتے دیکھیے فعل مجہول کو ڈائریکٹ ہم مصدر سے تو نہیں لیتے بلکہ ماضی آن از ماضی معلوم. اصلا کہاں سے فعل ماضی معلوم لیں گے؟ کہتے ہیں ماضی مجہول. کہتے ہیں اگر آپ نے ماضی بنانی ہو تو ظاہر ماضی مجہول بنائیں گے نا، تو ماضی مجہول کو ماضی معلوم سے لے لیں. اگر مضارع مجہول بنانا چاہتے ہیں تو مضارع معلوم سے مضارع مجہول کو لیے جائیں. اگر آپ امر بنانا چاہتے ہیں تو اسی طرح امر معلوم سے امر مجہول کو لیا جائے. لہذا یہ کہتے ہیں کہ بلکہ ماضی آن یعنی ماضی فعل مجہول از فعل ماضی معلوم مضارع آن از مضارع معلوم و امر آن از مضارع مجہول گرفته می شود. البتہ یہاں بتا دوں کہ مراد یہ جو ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کا امر جو ہے اس کے مضارع مجہول سے لیا جائے گا اگر امر مجہول بنانا چاہیں، اور سبقت لسانی کی وجہ سے شاید امر مجہول امر معلوم سے کہا گیا ہے. مراد ہماری یہی ہے کہ امر آن از مضارع مجہول گرفته می شود. مثال کے طور پر آپ ماضی معلوم سے ماضی مجہول بناتے ہیں، مضارع معلوم سے مضارع مجہول بناتے ہیں، اور امر مجہول جو ہے وہ بھی مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے. یہ آپ تیر کا نشان دے رہے ہیں. اصل ماضی معلوم ہے جس سے ماضی مجہول بنتی ہے، اصل فعل مضارع معلوم ہے جس سے مضارع مجہول، اور یہی مضارع مجہول اصل ہے امر مجہول کے لیے. 4 نمبر پر بیان کر رہے ہیں کہ صیغہ یہ فعل، کہتے ہیں فاعل یا نائب فاعل یا غائب ہے یا مخاطب یا متکلم. دیکھیں فاعل ہو یا نائب فاعل، یا تو فاعل غائب ہے یا مخاطب ہے یا متکلم ہے، اور اسی مناسبت سے فعل کو در ان سے حالت بے ترتیب غائب و مخاطب و متکلم ہی ہے. لہذا اسی فاعل کی وجہ سے، کیونکہ فاعل، البتہ یہاں اس کو پہلے یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ فاعل جو ہے یا اس میں ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر ہے، اور فاعل جب ضمیر ہو تو اس صورت میں یا تو ضمیر غائب ہے یا ضمیر مخاطب ہے یا ضمیر متکلم ہے. اس اعتبار سے فعل کو بھی فعل مخاطب کہیں گے یا فعل غائب کہیں گے یا فعل متکلم کہیں گے. اچھا، کہتے ہیں کہ دیکھیے صیغہ یہ فعل عنوان ہے فاعل یا نائب فاعل یا غائب ہے. مراد وہی عرض کیا کہ یعنی اگر فاعل اس میں ضمیر ہو نہ اس میں ظاہر تو اس صورت میں یا وہ غائب ہے یا مخاطب یا متکلم. البتہ کہتے ہیں اس میں ظاہر جو ہے وہ غائب کے حکم میں ہے. یہ کوئی ہذا اول الکلام اور یہ ایک دوسری بات ہے. بہرحال بنابراین اسی مناسبت سے ہم فعل کو اسی 3 حالتوں کی وجہ سے اعتبار سے ترتیباً یہ کہتے ہیں غائب، فعل مخاطب، فعل متکلم. 2 فعل غائب و مخاطب با مذکر یا مؤنث بودن فاعل یا نائب فاعل و نیز با مفرد یا مثنی و یا جمع بودن آن تغییر می‌کند و در ہر مورد صورت خاصی دارد. کہتے دیکھیے فعل غائب اور مخاطب مذکر یا مؤنث بودن فاعل یا نائب فاعل، اور اسی طرح
با مفرد یا مسنہ، وہ مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع، کہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور در ہر مورد ایک خاص شکل و صورت ہوتی ہے اس کی. وہ فعل متکلم فقط با مفرد یا غیر مفرد بودن فاعل یا نائب فاعل تغییر میکند. دیکھیں فعل متکلم کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں نا، یا وہ مفرد ہے یا متکلم مع الغیر ہے، لہذا وہ فاعل بھی اس کا یا مفرد بنے گا یا متکلم مع الغیر بنے گا، اور اس کی دو صورتیں بن جائے گی. ہر کدام الصور فوقرا صیغے میگویند. مثلا آپ نے کہا ضربہ، یہ ایک صیغہ ہے، درست ہے، یہ فعل غائب کا صیغہ ہے. ضربہ یہ بھی غائب کا صیغہ ہے، ضربو یہ بھی غائب کا صیغہ ہے، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ 6 صیغے کس کے ہیں؟ یہ 6 صیغے غائب کے ہیں. لہذا ان 6 صیغوں میں آپ دیکھیں صورت تبدیل ہو رہی ہے. ضربہ ضربت سے مختلف ہے، ضربہ مختلف ہے ضربہ سے، ضربو ضربہ اور ضربہ دونوں سے مختلف ہے، یہ مذکر کے لیے. ضربت مؤنث میں پھر دیکھیں وہاں تا ہے وہاں تا نہیں ہے. ضربتا ضربا اور ضربتا، اور ضربت ضربتا ضربنا ضربنا، اور میں دیکھیں یہ 6 صیغے ہیں، مذکر مؤنث، یہ سب کے سب غائب کے 6 صیغے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت تبدیل ہو رہی ہے ہر ایک کی. اور اسی طرح آپ یہاں فعل مضارع کو کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح فعل مضارع کی بھی یہی ہے. 6 غائب کے لیے، 6 متکلم کے لیے، 2 مخاطب، 2 بخشید معذرت کے ساتھ، 6 غائب کے لیے، 6 مخاطب کے لیے، 2 متکلم کے لیے. لہذا یہاں کہتے ہیں کہ ان صورتوں کا نام صیغہ ہے. وَأَنْ رَا بِنَامِ فَاعِلُ یا نائب فاعل میخوانند، اور خود اسے فاعل یا نائب فاعل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی جس کی طرف اس کی نسبت دی جا رہی ہے جو فاعل ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ صیغہ مفرد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، صیغہ مفرد مؤنث غائبہ، صیغہ تثنیہ مؤنثہ غائبہ، صیغہ جمع مؤنث غائب. اب مخاطب کے آئے، صیغہ مفرد مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب. ٹھیک ہے، اب آئے مؤنث پہ، مفرد مؤنث مخاطب، تثنیہ مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب. پھر آ جائے متکلم پر. متکلم البتہ اس میں بھی ہے، اس میں مخاطب میں مذکر اور مؤنث، متکلم مفرد، متکلم مع الغیر. البتہ اصلاً 18 صیغہ بنتے ہیں، لیکن چونکہ متکلم مع الغیر اور متکلم مفرد میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ نائب ہیں دوسرے کے، لہذا 14 بن جاتے ہیں، 4 صیغے ضم ہو جاتے ہیں در واقع. چونکہ جب ہم متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو مؤنث کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے. جب ہم متکلم الغیر استعمال کرتے ہیں تو تثنیہ بھی استعمال ہوتی ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی اور مؤنث بھی. از آنچه گذشت روشن شد، کہتے ہیں جو کچھ بیان کیا گیا اس سے یہ واضح ہوا کہ فعل غائب دارای 6 صیغہ ہے. البتہ اس بیان سے بہتر تھا کہ یہی یہ کہہ دیتا واضح کہ ٹوٹل جو ہے 14 صیغے ہیں، جن میں سے 6 فعل غائب کے ہیں اور 6 جو ہے فعل مخاطب کے ہیں، 2 فعل متکلم کے ہیں. نتیجہ ہر فعل کی 14 صیغے ہوتے ہیں. شروع میں یہی کہتا ہے کہ فعل جو ماضی ہو یا مضارع ہو اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں، اور 14 صیغے اس ترتیب کے ساتھ، جس طرح صرف میر میں کہا گیا، جس طرح شرح امثلہ میں کہا گیا، امثلہ میں کہا گیا، وہ ترتیب کے ساتھ اسی طرح ہے. اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ 6 جو غائب ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں. سب سے پہلے مذکر، اس کے بعد مؤنث. جو مذکر ہے اس میں 3 ہیں، کیونکہ مفرد، تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے، اور جو مؤنث کے ہیں اس کے بھی یہی ہیں، مفرد، تثنیہ، جمع. یہ 6 صیغے غائب کے ہو گئے. بس میں مثال دیتا ہوں فعل ماضی کی، ضربا، ضربا، ضربو.
یہ ہے مفرد تثنیہ جمع، یہ مذکر غائب کے لیے. ضربت ضربتا ضربن یہ ہے مفرد تثنیہ جمع مؤنث کے لیے. یہ 6 کے 6 صیغے غائب کے ہیں. ضربت ضربت، اچھا ضربت ضربتا ضربن یہ اسی طرح ضربت ضربتما ضربتم یہ مذکر مخاطب کے ہیں مفرد تثنیہ جمع. ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتے ضربتما ضربتن یہ مؤنث کے ہیں. آخر میں ہے ضربتو یہ 13واں صیغہ ہے، ضربنا یہ 14واں صیغہ ہے. یہ غیر مفرد مع الغیر ہے، متکلم مع الغیر کا نام اس کو دیا جاتا ہے. یہ 14 صیغے ہیں، یہ اس کی صورتحال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. بس ابتدا میں آپ 14 صیغوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. غائب، مخاطب، متکلم. غائب کے 6، مخاطب کے 6، متکلم کے 2. فعل مضارع اسی طرح بنا ہے، یضربو یضربان یضربون. ٹھیک ہے، یہ 3 صیغے ہیں ابتدائی مذکر کے جو مفرد تثنیہ جمع ہے. اور اسی طرح آپ بیان کرتے رہے. 5 میں یہ نقطہ 5واں نقطہ جو ہے اس مقدمے میں وہ ہے کہ مباحث بخش اول. کلن مباحث کی ایک ترتیب بیان کر رہے ہیں. البتہ یہ میں مسئلہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مطالب ان بخش در ضمن سے عنوان بحث می شود. اس حصے کے تمام مطالب کو 3 عنوان میں بحث کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے ثلاثی مجرد، اس کے بعد ثلاثی مزید، اس کے بعد رباعی. پھر توضیح فعل مجرد بفعلی میگویند که در صیغه اول ماضی آن حرف زائد نباشد. اب یہاں ایک اصطلاح ہے، البتہ خود مجرد اور مزید فی کی تعریف ایک طرح سے پہلے بیان ہو چکی ہے اور میں نے واضح طور پر بھی اس اصطلاح کو واضح کیا تھا، بیان کیا تھا. لیکن یہاں پھر مناسبت سے تاکہ آپ کے ذہن میں بار بار یہ اگر کہیں گے کہ بھئی مجرد کسے کہتے ہیں، فعل مجرد کون سا ہوتا ہے، یہ واضح ہو جائے، اس اعتبار سے یہ بیان کر رہے ہیں تاکہ راسخ ہو جائے ذہن میں. کہتے ہیں کہ وہ فعل ہے، اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے اولین صیغے میں حرف اضافی، حرف زائد نہ ہو. مزید فی اس میں کہتے ہیں وہ فعل ہوتا ہے جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں حرف اضافی موجود ہو، چاہے حرف اضافی 1 ہو یا 2 ہو. یہ مقدمہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. یہاں پر پرسش و تمرین ہے. پرسش سوال کو کہتے ہیں، تمرین ایکسرسائز اور مشق کو کہتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے، فاعل، نائب فاعل، معلوم اور مجہول را در جملات زیر معین معین کنید. البتہ معین نہیں ہوتا، معین کنید. ٹھیک ہے. قرأ زید الکتاب. اب یہاں کیا ہے؟ فاعل ہے زیدن، کیونکہ فعل معلوم ہے. قرأ الکتاب، خوب یہاں فعل مجہول ہے چونکہ فاعل نہیں ہے، پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہاں اس کو حذف کیا گیا ہے. کتبت الدرس معلوم ہے چونکہ اس کے ضمیر کی طرف نسبت دی ہے جو میں ہوں، متکلم ہوں، اور فاعل مشخص ہے، واضح ہے، ذکر کیا گیا ہے کلام میں، چاہے اس میں ظاہر کی صورت میں ہو چاہے ضمیر کی صورت میں. کتب الدرس، درس لکھا گیا. خوب اس میں فعل مجہول ہے چونکہ کتب فعل مجہول ہے اور جو لکھ رہا ہے درس اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اسی لیے. اکلت فاطمہ الخبزہ، فاطمہ نے روٹی کھائی. تو فاطمہ تو چونکہ فاعل ہے اکلت کے لیے، فاعل کو ذکر کیا گیا، لذا اکلت کہیں گے فعل معلوم ہے. فاطمہ تو اس کے لیے فاعل ہے اور الخبزہ مفعول به ہے. اکل الخبز یہ فعل مجہول ہے. شربت الماء، شرب الماء. عرف زید، سأل التلمیذ. عرف زید یہ فعل مجہول ہے، شرب الماء فعل مجہول ہے، شربت الماء فعل معلوم ہے، اور سأل التلمیذ فعل معلوم ہے، نصر علی یہ فعل معلوم ہے، قتل الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یہ فعل مجہول ہے. میں نے عرض کیا کہ کیوں فعل کے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا، اس کے مختلف اہداف ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ہدف وہی ایک نفرت ہوتی ہے فاعل سے، چونکہ یہ فاعل جو ہے اتنا قابل نفرت ہے کہ اس کو زبان پر ذکر کرنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے، اس لیے. اور ایک تو بدیہی اور واضح ہونے کے اعتبار سے بھی
قتل الحسین، معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا، ٹھیک ہے. لہذا ہم اس شخص کا جو اتنا پست انسان ہے جس نے نواز رسول کو قتل کیا، ہم اس کا نام بھی دوسروں کو بتانے کے لیے کہتے ہیں تاکہ جس کو پتہ نہ ہو اس کو پتہ چل جائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مثلا قتل یزید الحسین. جب ہم شمر کہتے ہیں یا دوسرے افراد کا نام لیتے ہیں وہ بھی دروا کے اس کے حکم کے مطابق کر رہے تھے. لہذا مباشرتاً اور غیر مباشرتاً سب قاتلین حسین علیہ السلام ہیں، اور سب پہ اللہ تبارک و تعالی، ملائکہ، انبیاء، تمام انسانوں کی لعنت ہو ان پر. فعل غائب، فعل مخاطب متکلم را تعریف کر دیں برائے ہر کدام بے فارسی مثال دیں. اب فعل غائب کسے کہتے ہیں؟ فعل مخاطب کون سا فعل ہوتا ہے؟ متکلم کا فعل کون سا ہے؟ یہ اس کی تعریف کرتے ہوئے ہر ایک کا فارسی میں مثال دے دو. اب یہ فعل غائب کی تعریف، فعل مخاطب، متکلم. تیسرا سوال یہ ہے کہ ہر کدام از اقسام فعل معلوم و مجهول را از چه گرفته می شود؟ اب یہ تفصیل جو ہے آپ اسی صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 27 دونوں میں ہے، ان کو آپ غور سے پڑھیں. یہی سوالات کے جوابات ابھی بیان ہو چکے ہیں. لہذا یہ ایک مختصر سا مقدمہ تھا جس سے بحث کی گئی. اب ہے بحث جو ہے مبحث اول ثلاثی مجرد کے بارے میں، اور پھر اس کے ابواب کون کون سے ہیں. اس لیے چونکہ برادران کچھ خستہ ہو گئے ہیں اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہم بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ذہن پہ زیادہ بوجھ ہو، اسی لیے اکتفا کرتے ہیں. مبحث اول کو انشاءاللہ پھر کبھی توفیق پروردگار ملنے پہ شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ